دعوت الارض یعنی قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب جانور کا زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت سارے احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا؟ اس کی نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ کیسا دیکھتا ہوگا اور کیا کیا کرے گا؟ اور دراصل آج کے دور کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب آج ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی 3 بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 بڑے حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھواں جو کہ پوری زمین کے اندر پھیل جائے گا جسے دخان کہتے ہیں، اور ایک آگ جو کہ یمن کے اندر نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کے اندر لے جائے گی۔ دعوت الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ کے دروازے ہر شخص پر بند ہو جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دعوت الارض کا نکلنا ہے۔ ایک قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا، اس وقت تم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اسی دن یا اس سے اگلے دن زمین سے ایک جانور نکلے گا اور مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں، اس پہاڑ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی کو جاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے اندر پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کی چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کرے گا، اور اس کے بعد وہ زمین کی طرف بڑھے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی بھی شخص اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں قیامت کے آنے کی خبر دے گا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے مومن، کافروں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح مسلم اور مجرم کا فرق دنیا کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن پورا حساب کتاب قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح قیامت کے قریب اسی جانور کو زمین سے نکالے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت اور جہالت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ظاہر کر دے کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کے کہنے سے بھی نہیں مانا، آج اس چیز کو تم ایک جانور کے کہنے سے ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ ماننا تمہارے کسی بھی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اب توبہ کے دروازے تو بالکل بند ہو چکے ہیں۔ دوستو، جس جانور کا یہاں پر ذکر ہے، یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے، دین و حق کو چھوڑ دینے کے وقت آخری زمانے کے اندر ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین حق کو اپنی مرضی سے بدل لیا ہوگا۔ ہر طرف فتنے جنم لے چکے ہوں گے، اور جو نشان یہ جانور لگائے گا، اس کے بعد کافر و مومن کی صاف صاف پہچان ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا، جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ کافروں کے ناک پر وہ اس لکڑی سے مہر لگائے گا، اور مومنوں کے منہ پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن اور کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ جب میں نے اس ٹاپک پر ریسرچ شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ اس ٹاپک کے بارے میں نہ تو زیادہ ریسرچ موجود ہے، اور جو حوالے اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر صحیح نہیں ہے، یعنی اس ٹاپک پر صحیح حدیث زیادہ تر موجود ہی نہیں ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، یہ صفا کے غار سے نکلے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن کے اندر اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکلا ہوگا۔
جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جہاد کے اندر ایک چٹان ہے، یہ جانور اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں موجود ہوتا تو میں یہ چٹان بھی دکھاتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگائے گا، پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا اور وہاں بھی چیخ لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر سوئیے کسوہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی دو سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بلی کی طرح ہانکا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کر ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل ایک دائی بائی رہے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا، اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کے آنکھوں جیسی ہوگی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈی جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، تو پھر اس طرح مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔